الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا وبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورہ تغابن کا پہلا رکوع ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے. تو یاد ہوگا کہ پہلے رکوع کا کچھ مضامین بیان ہو گئے تھے اور دوسرے رکوع کا آغاز نہیں ہوا تھا. تو سورہ تغابن ہی کو ہم انشاءاللہ آج بھی گفتگو کا موضوع بنائیں گے اور جو اس میں ہدایت ہے اس سے فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کو مکمل بھی کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. سورہ تغابن ہمارے منتخب نصاب مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب جو والد محترم نے قرآن کے کچھ سلیکٹڈ حصے کہ ان کو اگر ہم سمجھ لیں پڑھ لیں تو جو مسلمانوں سے خطاب ہے اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں اس کا ایک خلاصہ، ایک جامع پورا پروگرام سامنے آ جاتا ہے. قرآن مسلمانوں کو بھی ایڈریس کر رہا ہے، کفار کو بھی کر رہا ہے، مشرکین کو بھی کر رہا ہے، دہریوں کو بھی کر رہا ہے، اہل کتاب کو بھی کر رہا ہے، اہل کتاب میں یہود سے بھی کر رہا ہے، عیسائیوں سے الگ خطاب ہے. تو جو خاص مسلمانوں سے خطاب ہے یہ تو جامع ترین کتاب ہے نا. الہدا سب کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے. پوٹینشلی پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے خاص طور پر جو اس کو مانتے ہوں، قرآن کو مانیں کہ اللہ کی کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اقرار کریں اور دل سے یقین رکھیں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اصل میں آج کا موضوع. اور سورہ تغابن ایمان کے موضوع پر قرآن مجید کی نہایت جامع صورت ہے. سورۃ العصر اس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اور وہیں سے منتخب نصاب کا آغاز ہوتا ہے. اس کا لب لباب کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حاصل یہ ہے کہ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا اور ہدایت کا جو خلاصہ ہے وہ سورۃ العصر ہے. 30 پاروں پر محیط قرآن ایک ضخیم کتاب ہے، بڑی مفصل، آسان نہیں ہے اس کو جلدی سے پڑھنا. ہم
ایک مہینے میں بھی اگر اس کا مطالعہ کر لیں تو ہم ایک بڑا تیر مار لیتے ہیں، لیکن اس کو یہ بھی بہت کم نصیب ہوتا ہے، بلکہ سال میں ایک دفعہ قرآن سن لینا جو ہے وہ تراویح میں اسی کو ہم کافی سمجھتے ہیں۔ اگرچہ اس کے حقوق تو یہ ہیں کہ روزانہ اس کی تلاوت ہو اور کم سے کم ایک پارہ تو کم سے کم ہر مسلمان پڑھے اور اس کے معانی اور مفہوم کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلے۔ باٹم لائن تو یہ ہے، لیکن بہرحال اس کا جو بھی ہے، قرآن کی پوری ہدایت کا ایک خلاصہ اللہ نے سورۃ العصر کی شکل میں ہمیں دے دیا، اور اس میں 4 شرائط نجات بیان کی ہیں۔ مختصر ترین صورت، ترجمہ سب کو معلوم ہی ہوگا لیکن پھر بھی اس کا اعادہ ہو جائے تو مفید ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر، زمانے کی قسم کھا کر یہ فرما رہے ہیں کہ پوری نوع انسانی خسارے اور ناکامی سے دوچار ہونے والی ہے۔ یعنی انسان کو بھیجا گیا ہے اس دنیا میں آزمائش کے لیے، اور اس آزمائش میں نوع انسانی کی عظیم ترین اکثریت ناکام ہوگی، یہ اللہ کو معلوم ہے، اس کا علم کامل ہے۔ وہ صرف گزرے ہوئے واقعات ہی کو نہیں جانتا، آئندہ بھی کیا ہوگا اس کا بھی علیم اور خبیر ہے، باخبر ہے۔ اسے معلوم ہے کہ انسان کیا کرے گا، لہذا صاف کہہ دیا کہ عظیم ترین اکثریت، بلکہ کہا گیا پوری نوع انسانی خسارے سے دوچار ہوگی۔ بعد میں اس میں ایکسیپشن کی گئی اگلی آیت کے اندر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، نیک کام کریں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں، تاکید کریں، اور وتواصوا بالصبر، اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کریں۔ جب حق بات آپ کہیں گے تو مخالفت ہوگی، آپ کے رستے میں روڑے اٹکائے جائیں گے، آپ پر طعن بھی ہوگا۔ تمام انبیاء کو گالیاں سننی پڑی ہیں، پتھر کھائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا۔ جب حق بات کہیں گے تو یہ ہوگا، ری ایکشن ہوگا۔ تو لہذا پھر اس پر اب صبر اور استقامت یہ دکھانا، یہ 4 کام جو کریں گے وہ اس بڑے خسارے سے بچ جائیں گے۔ تو ان چاروں پر گفتگو سورۃ العصر میں مختصراً ہوئی تھی، لیکن جو پہلی شرط ہے وہ ہے ایمان، وہ بنیاد ہے۔ اس موضوع پر سورۃ تغابن نہایت جامع سورت ہے۔ اس کی اصل تفصیل کیا؟ سورۃ العصر میں تو فرمایا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ کس کس پر ایمان لانا ہے، کس بات پر ایمان لانا ہے، اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں، اور پھر ایمان اگر ہے تو پھر اس کے مظاہر کیا ہوں گے، نشانی کیا ہوگی کہ ایمان ہے، ورنہ ہر شخص ایمان کا دعوے دار ہے۔ وہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھے کہ ایمان کے نتیجے میں اس کا رد عمل، طرز عمل، زندگی کا رخ کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوگا، اس میں اپنے آپ کو پرکھے تو اب اسے اندازہ ہوگا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ تو چنانچہ ایمان کے اعتبار سے، ایمان کے حوالے سے انتہائی جامع صورت یہ سورۃ التغابن ہے۔ اور آج کے مسلمانوں کا بھی سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم صرف زبانی کلامی اللہ کو مانتے ہیں، ایمان اصلاً عبارت ہے تصدیق قلبی سے، دلی یقین، وہ ہے اعلی ایمان۔ الا الذین آمنوا، آمنوا کا جو ہے وہ پہلا حصہ اقرار باللسان ہے، زبان سے اقرار کرے، زبان سے اقرار کرنے کے نتیجے میں وہ مسلمان شمار ہوگا۔ لیکن اصل ایمان جو مطلوب ہے، جس کے ذریعے انسان کا جب اندر وہ داخل ہو جائے تو انسان کا طرز عمل اور فکر سب بدل جاتی ہے، وہ یقین قلبی والا ایمان ہے، وہ اصل میں مطلوب ہے۔ اور ایمان کا اصل مفہوم بھی ہے یقین قلبی، اعتماد کرنا کسی کی بات پر، اس پر یقین کرنا۔ تو یہ ایمان کا موضوع اہم ترین ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اسی کے حوالے سے ہے۔ اس سورت کے مطابق قرآن مجید میں 3 بنیادی ایمانیات کا تذکرہ ہے۔ سورۃ العصر میں تو ایک لفظ ایمان، 3 بنیادی ایمانیات ہیں، ایک اللہ پر ایمان، دوسرے آخرت پر ایمان، تیسرے رسالت پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ تو چنانچہ تینوں کا ذکر جو ہے اس کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ ایمان اللہ پر ایمان یہ کیا ہے؟ جب ہم کہیں کہ کسی شخص کا اللہ پر ایمان ہے یا کسی کا نہیں ہے، تو کیا چیز ہے جو انسان کو صاحب ایمان بنا رہی ہے؟ اس شخص کو ہم صاحب ایمان کہیں گے کہ وہ یہ بات مانے کہ یہ کائنات اتفاقی طور پر ظہور میں نہیں آئی، اس کا ایک مالک ہے،
ایک خالق ہے جس کی صناعی اور قدرت کے مظاہر جا بجا بکھرے ہوئے. وہ ایک نہایت علیم و حکیم ہستی ہے، اس کی تخلیق ہے یہ، اور اس نے ایک مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا ہے. یہ ہے پہلا نقطہ. والد محترم بتایا کرتے تھے ایک شعر کے حوالے سے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. عام طور پر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے، اور وہ اس کی پھر مثال دیتے تھے کہ جیسے کوئی شخص سفر کر رہا ہے، ٹرین میں سفر کر رہا ہے فرض کریں، دوران سفر کوئی حادثہ ہوا، اوپر سے کوئی بھاری چیز تھی وہ اس کے سر پہ گر گئی، اس کی یادداشت ختم ہو گئی. جب یادداشت ختم ہو جائے گی تو وہ پاگلوں کی طرح ہو جائے گا، اسے اب کچھ پتہ نہیں کہ میں کہاں سے چلا تھا، کہاں جا رہا ہوں، کون میرے والدین ہیں اور یہ میں ہوں کیا، کچھ بھی نہیں معلوم. تو انسان اگر اللہ کو نہیں مانے تو اس کی بھی کیفیت یہی ہے، جیسے اس کی کسی کی یادداشت غائب ہو گئی ہو اور اسے کچھ بھی نہیں پتا کہ میں کیوں آیا ہوں، کہاں سے چلا ہوں، کہاں میری منزل ہے، جانا کہاں ہے، کیا کرنا ہے مجھے، ہر چیز سے بالکل بے خبر ہے. اور یہ یادداشت اگر کسی کی اچانک ختم ہو جائے تو جتنا وہ ٹارچر اس سے ہوتا ہے مینٹل، اس کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے زندگی دوبھر ہو جاتی ہے. اسی کی ایک مثال تھی نا، گوتم بدھ جو ہے وہ چھوڑ کر کیوں چلا گیا تھا اپنی راجدھانی، شہزادہ تھا، کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس، حق کی تلاش. اصل حقیقت کیا ہے مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا، موت کے بعد کیا ہونا ہے، میں آیا ہوں تو کہاں سے آیا ہوں. ویسے تو والدین ہیں جو ذریعہ بنے ہیں عالم خلق میں، لیکن کیا یہ از خود ہی ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ بڑے بنیادی کوسچن ہیں جن کا جواب ایمان ہے، قرآن دیتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہ با مقصد تخلیق ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا وہ انسانوں میں سے انبیاء اور رسول وہ بھیجتا رہا، ان پر وحی آتی رہی، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو گویا کہ اصل رہنمائی ملی کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہماری منزل کیا ہے، ہمیں دنیا میں کرنا کیا ہے. آج کا انسان بدقسمتی سے ان سوالات سے ذہنی طور پر، شعوری طور پر اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. چھوڑو سب کچھ، اس چکر میں پڑو ہی نہیں، بس جو زندگی کے اوقات ہیں ان کو انجوائے فل بناؤ، کامیابی اسی کا نام ہے، بس آگے کی سوچو ہی نہیں. موت کا ذکر آئے تو موضوع کو فوراً بدل دو، ایسکیپزم ٹوٹل. پھر دیکھی جائے گی، آخر سب لوگ ہیں نا، یہ ساری دنیا اسی رخ پر چل رہی ہے. یہ ہے جس کا شکار ہے اس وقت پوری نوع انسان. لیکن اسی لیے تو کہا تھا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان کا مقدر خسارہ ہے، خسارہ ہے. بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اس امتحان میں ناکام ہوگی، اور پھر جب ناکام ہوگی تو اس کا جو انجام ہے الامان والحفیظ. چنانچہ قرآن نے ایک تو بھیجے ہیں نبی اور رسول یہ بتانے کے لیے، دوسری طرف قرآن دعوت دیتا ہے کہ ذرا غور کرو زمین و آسمان میں. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا یہ از خود ہو گیا سب کچھ بغیر کسی کے بنائے؟ یہ اتنا عظیم نظام اتنی کوہرنس کے ساتھ، اتنے توافق کے ساتھ، اتنے ڈسپلن کے ساتھ چل رہا ہے، از خود ہو گیا؟ کیا تم دیکھتے ہو رحمان کی اس خلقت میں؟ اور جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت تو لوگوں کا تصور آسمان یہی تھا کہ چند میل کے اوپر ہی آسمان ہے، اس سے چند میل اوپر جو ہے وہ بالآخر وہ ہوگا، اللہ کا تخت ہوگا. اب جو انسان کو پاگل ہونے کو ہوتا ہے جب وہ سوچتا ہے کہ اس کی کائنات کی وسعت کیا ہے، اور قرآن کہتا ہے اتنی عظیم، اتنی وسیع کائنات، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی اس تخلیق میں کہیں کوئی رخنا نہیں دیکھو گے، کہیں انگلی نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کام غلط ہوا. فارجع البصر هل تری من فطور، اپنی عقل کو بھی تو استعمال کرو، دنیا کے کاموں میں استعمال کرتے ہو، تو حقیقت کی تلاش کے لیے بھی تو اس کا استعمال کرو. تم تھک ہار کے تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ واپس مڑ جائیں گی، تم کوئی رخنا، کوئی خامی تلاش نہیں کر سکتے. ثم ارجع البصر کرتين، دوبارہ اس پر غور کرو، پھر نظر ڈالو، پھر تلاش کرو کوئی خامی، کوئی رخنا، کوئی. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. تمہاری نگاہیں تھک ہار کر ناکام اور نامراد ہو جائیں گی، کوئی رخنا، کوئی عیب رحمان کی
تخلیق میں نہیں نکال سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ رب وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے اور وہ ہر عیب ہر نقص سے پاک۔ تو کائنات کی سب سے بڑی نمایاں ہستی روشن ہستی ہے ہی اللہ، لیکن اللہ نے اپنے آپ سے ہمیں محجوب کیا ہوا ہے امتحاناً۔ ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، اس کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو نبی آتے رہے ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو، اور پھر قرآن دو اعتبارات سے معجزہ۔ آج بھی وہی اصل قرآن موجود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے دیا تھا۔ پوری کوشش کے باوجود پوری دنیا کوشش کرتی، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے کہ کسی طرح اس کے اندر ثابت کیا جائے کہ کوئی تبدیلی ہے۔ ایک یہ ہے، اور دوسرے اہل عرب پر اتمام کیا گیا، اتمام حجت۔ انہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، وہ بار بار کہتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے، معجزہ دکھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آتا تھا، یہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے، تمہیں اپنی زبان دانی پر بہت رشک ہے اور تم اپنے آپ کو بہت اونچی شے سمجھتے ہو، ساری دنیا کو کہتے ہو وہ عجم ہیں، گونگے ہیں ساری دنیا، زبان تو ہمارے پاس ہے اور ہمیں زبان کا استعمال آتا ہے، تو چلو پھر اس قرآن جیسا ایک کلام تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تمہارے ہاں ایک سے ایک بڑا شاعر اور ادیب موجود ہے، 7 معلقہ وہاں ہر سال جو ہے کہ بڑے شعراء کا مقابلہ ہوتا تھا، اور پھر طے ہوا کرتا تھا کہ اس وقت جو سب سے بڑا شاعر ہے وہ کون سا ہے، باقی سب اس کو سجدہ کرتے تھے، اور اس کا نام جو ہے وہ بیت اللہ پر لٹکا دیا جاتا تھا، اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے۔ ان سب کو اکٹھا کرو نا، اس جیسا قرآن تم بھی لے آؤ، اس جیسا کلام تم بھی لے آؤ۔ اور وہ بھی قرآن مجید نے تو پہلے تو کہا ہے قرآن لے آؤ، پھر آہستہ آہستہ انہیں کارنر کیا کس طریقے سے، چلو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، یہ سورہ ہود میں آیا۔ پھر اس سے بھی نیچے اور آخری درجہ ایک ہی صورت لے آؤ بنا کر، اور ایک صورت یہ سورۃ العصر بھی ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے، سورہ کوثر بھی ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے، سورہ نصر بھی ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ 3 آیات پر مشتمل ایک صورت ہی جیسے لے آؤ، لیکن چونکہ وہ واقعتاً زبان کا ذوق رکھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ قرآن اس کے اندر جو یہ پہلو ہے اس کا اعجاز کا کہ ایسا عجیب و زبردست کلام، تھک ہار گئے، بلکہ انہوں نے اس کا جواب دینے کی بھی کوشش بھی نہیں کی، اتنے عاجز تھے۔ تو بہرحال یہ ہے قرآن مجید کی ہدایت، اور یہ قرآن سورہ تغابن جو ہے یہ ایمان کے موضوع پر اہم ترین صورت ہے۔ اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف۔ تعارف سب سے پہلے کیا ہے کہ تسبیح کر رہی ہے اللہ کی کائنات میں ہر شے تسبیح کر رہی ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ تحمید اور تسبیح۔ تسبیح یہ ہے کہ کوئی شخص ہر عیب اور نقص سے اور کمی سے مبرہ ہے، منزہ ہے، بیونڈ ہے، کوئی کسی ہستی میں کوئی کا خامی کسی بھی پہلو سے نہیں۔ اللہ کا تعارف ظاہر بات ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے اسے، ہاں ہمارے اندر ایک شمع روشن ہے، عہد عدس کی شکل میں اللہ نے اپنا ایک تعارف کروایا ہوا ہے، اس کا کچھ پرچھائیں جو ہیں وہ ہر شخص کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ مختلف مواقع پر ذہن اس کا آتا بھی ہے کہ ہاں اللہ موجود ہے، لیکن پھر وہ ڈٹائی سے انکار کرتا ہے، لیکن اندر موجود ہے۔ تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہونا غلطی سے، خامی سے، شر سے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، یہ تسبیح ہے۔ اور تحمید کیا ہے؟ ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر خیر وہ اس کا منبع اور سرچشمہ ہے، جو کچھ ہے وہیں سے ہے اور اسی کی توفیق سے۔ تو
تو اللہ کی ذات کو ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہے، اور وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو ہر خامی، ہر نقص، ہر کمی، ہر کوتاہی سے پاک ہے، اور ساتھ ہی تحمید ہے کہ ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر اچھائی اس کا وہ منبع اور سرچشمہ ہے، اور مرقع ہے، کامل ترین مرقع۔ بس یہی ہم جان سکتے ہیں اللہ کو، اس حد تک ہی ہم پہچان سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم جان نہیں سکتے اس کی ذات کے بارے میں۔ اس کی ذات کس نوعیت کی ہے اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر کوئی شخص اس کی کھود کرید میں لگے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے اور کیا کن چیزوں پر مشتمل ہے، فلاں اس قسم کی بحث کرے گا تو وہ شرک میں جا پڑے گا۔ لہذا اس قسم کی بحث کے اندر پڑو ہی نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ہستی ہے، اس کے مظاہر موجود ہیں، سب وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور تمہیں پیدا بھی اسی نے کیا، اور ایک دن وہ وہاں پر تمہیں کھڑا بھی کرے گا میدان میں۔ بس تم اپنے اس کی فکر کرو۔ والذی خلقکم، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ فمنکم کافر ومنکم مومن، تو عجیب بات ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور کچھ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی خالق تو وہ ہے، تو سب کو چاہیے کہ اس کو اپنا خالق مانے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، بہرکیف فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر۔ اب تم اللہ کو مانو یا نہ مانو، بہرحال جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، اس اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اور اس کی تفصیلات جو احادیث میں آتی ہیں سب کو معلوم ہے کہ انسان کا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، نہ صرف عمل ریکارڈ ہو رہا ہے بلکہ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ کس لیے ہے کہ بالآخر فیصلہ ہوگا کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، تو سب کچھ کیا چٹھا تمہارا سامنے آ جائے گا، تم خود ہی جان لو گے کہ تم کہاں کھڑے ہو اور تمہارا انجام کیا ہونا چاہیے، پورا ریکارڈ موجود ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو جو پیدا کیا ہے وہ خالق ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ ایک بامقصد تخلیق ہے۔ دنیا کے بہت سے مذاہب اور خاص طور پر یورپ کے اندر جو ایک تصور تھا کہ رام کی لیلا ہے، ہندوؤں کے ہاں بھی تصور کہ کچھ دیوتا ہیں آسمانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین انہوں نے بنائی ہے، انسان کو بنایا ہے اپنی تفریح کے لیے، کہ وہ اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ رہے ہیں، کوئی چھوٹی بات پہ ہنس کے وہ شادی بر کی کیفیت ہو رہی ہے۔ یہ سارا نظارہ وہ دیکھ رہے ہیں، انسانوں کا آپس میں الجھنا، اور کوئی اقتدار کی ہوس میں ہے، کوئی جو ہے وہ بالکل ہی نکما ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک تفریح گاہ ہے ان کے لیے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ انسان کو انہوں نے پیدا کیا ہے صرف اپنی تفریح کے لیے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عبث کام کرے، بیکار کام کرے، ہرگز نہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے حق کے ساتھ۔ یہ رام کی لیلا نہیں ہے، دیوتاؤں کا کھیل نہیں۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور اس نے تمہاری تصویر کشی کی ہے، نقش و نگار بنائے ہیں، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور کیا خوب بنایا ہے، کیا کیا صلاحیتیں اس کو دی۔ بلا شبہ صلاحیتیں تو بے حساب ہیں، لیکن ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار میں، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ انسان نے ڈیلیبریٹلی کیا ہے۔ اس کے بارے میں سوچو ہی نہ، موت کے بعد کیا ہوگا۔ نبی و رسول آتے رہے ہیں، وہ بتاتے رہے ہیں کہ قیامت ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، ان چکروں میں نہ پڑو، بس یہ بیکار کے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہماری جو دنیا کی عیش و آرام ہے وہ منغص ہوتا ہے، اس کے اندر رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ اسکیپزم۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ انسان نے اپنی اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ذریعے سے جو ٹیکنالوجی جہاں تک حاصل کر لی ہے، یہ کہا جاتا ہے اور غلط نہیں کہا جاتا، سیٹلائٹ کے ذریعے رینگتی ہوئی چیونٹی کو بھی انسان دیکھ سکتا ہے۔ آج ٹیکنالوجی وہاں پہنچی ہوئی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، 20-25 سال پہلے تک انسان قادر ہو گیا تھا۔ یہ سارا کچھ علم تو اس کے پاس ہے۔ انسان اگر یہاں تک جا سکتا ہے تو اللہ، یہ ہے اصل مسئلہ۔ انہیں یقین ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نہیں کر سکتا۔
یعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی باخبر ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، سینوں میں چھپے ہوئے عزائم، نیتیں، امنگیں، آرزوئیں، جن کو انسان اپنے طور پر بڑی آسانی سے چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب سے بھی باخبر ہے۔ وہ یہی نہیں دیکھ رہا کہ تم کیا کر رہے ہو، نیک کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، جو کچھ سینوں میں ہے اس سے بھی باخبر ہے، نیتوں سے باخبر ہے، عزائم سے باخبر ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تھی تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے؟ دیکھیے ابھی تک کا جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، 4 آیات، ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہو رہا تھا۔ اب اس کے بعد ایمان بالرسالت کے حوالے سے 2 آیات میں تذکرہ ہے۔ ایمان باللہ کا ذکر ہو گیا 4 آیات میں، اب فرمایا الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا تم سے پہلے؟ سابقہ نبی اور رسول آئے ہیں، قرآن تو خطاب کر رہا ہے، براہ راست خطاب تو بنو اسماعیل سے ہے، اہل عرب سے ہے، تو کیا اس سے پہلے تمہارے پاس خبریں نہیں آئیں کہ پہلے بھی نبی اور رسول آتے رہے؟ اور جو نبی اور رسول آئے ہیں، قوموں نے جب رسولوں کا انکار کیا ہے تو الٹیمیٹلی ان کا کیا حشر کیا اللہ نے؟ کیا تم اس سے واقف نہیں ہو؟ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ بھی ہے کوئی اور اللہ کسی پر عذاب نازل کرے گا، وہ خبریں تمہارے سامنے نہیں ہیں۔ اور عربوں کو اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ عرب جو ہیں وہ تو ان کا ٹریڈ روٹ جو تھا اس کے اوپر مختلف قوموں کے کھنڈرات موجود تھے، قوم لوط کے تھے، قوم سمود کے تھے، قوم عاد کے تھے، اور انہیں پتہ بھی تھا یہاں رسول آئے تھے، اور ان قوموں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا تو وہ تباہی اور ہلاکت سے دوچار کر دیے گئے۔ کیوں بھولے بیٹھے ہو تمہیں خوب معلوم ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، یا تم تک وہ خبریں نہیں آئیں پچھلی قوموں کی جن پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تھا؟ فذاقوا وبال امرہم، ان قوموں نے مزہ چکھا اپنے کرتوتوں کا، رسولوں کا انکار کیا تو اللہ نے پوری قوم تباہ کر دی، ایک بھی نہیں چھوڑا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور وہ تو دنیا کا عذاب تھا، اس کی تو کوئی اصل حقیقت نہیں ہے، اصل میں تو عذاب وہ ہے، وہ بڑا عذاب ان کا منتظر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، سن لو یہ اس لیے ہوا تھا کہ ان کے پاس آئے تھے رسول واضح نشانیاں لے کر، رسولوں کو نشانیاں بھی دی گئیں۔ قوم سمود ان کے مطالبے پر ایک چٹان سے اونٹنی برآمد کی گئی، اور اہل عرب اسی حوالے سے کہتے تھے کوئی حصی معجزہ دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں، حصی معجزہ نہیں، ہاں اس میدان میں آؤ، تم کہتے ہو ہم ہی صاحب زبان ہیں، تو قرآن کے مقابلے میں ایک صورت ہی بنا لاؤ، لیکن حصی معجزہ نہیں دکھایا تھا۔ سابقہ قوموں کو اللہ نے حصی معجزے بھی دکھائے تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان پر عذاب اس لیے آیا تھا کہ ان کے پاس آئے تھے رسول بینات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، کھلی تعلیمات کے ساتھ۔ فَقَالُوا وَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک بشر، ایک انسان ہمارے جیسا وہ ہمیں ہدایت دے گا؟ یعنی جب بات تو دل کو لگتی ہے، ساری بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب ڈٹائی سے انکار کرنا ہو تو پھر اس کے 100 طریقے ہیں۔ بھی اللہ نے اگر بھیجنا تھا کسی کو ہماری ہدایت کے لیے تو فرشتے کو بھیجتا، فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تو اب یہ ایک مستقل تمام قوموں کا یہ اعتراض رہا ہے، اور یہ ایسا ہی تھا جیسے ایک دوسرے کو وہ بتاتے ہوئے آئے ہیں کہ تم بھی یہی کہنا، دل گواہی دیتا تھا، اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر جس میدان میں عرب اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے، اس میں اللہ تعالی نے قرآن کے معجزے کو ثابت کر دیا کہ معجزہ ہے۔ فَقَالُوا وَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، کہنے لگے کہ کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ نہیں، کوئی فرشتہ آنا چاہیے، لہذا انکار کیا اور رخ پھیر دیا۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے بھی بے نیازی اختیار کی، جائیں بھاڑ میں، بھگتے اپنا انجام، پوری قومیں تباہ کر دی۔ اور یہ سب تمہارے سامنے ہے، اہل عرب سے کہا جا رہا ہے۔ واللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، حمید ہے، تمام اچھی صفات کا حامل ہے، ان کا مرقع ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، اب اس کے بعد جو ہے ذکر ہے ایک آیت میں ایمان بالآخرت کا، ایمان باللہ 4 آیات،
اس کے بعد جو ہے وہ 2 آیات میں ایمان بالرسالت، اب اگلی آیت میں جو ہے ایمان بالآخرت کا ذکر ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کفار کو یہ گمان ہے، زعم ہو گیا ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، ناممکن ہے، ہیہات لما توعدون، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ڈٹائی کے ساتھ وہ ایک مطالبہ کرتے تھے کہ اگر واقعی اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے تو پھر ہم تب مانیں گے کہ ہمارے گزرے ہوئے بزرگوں کو ایک دفعہ زندہ کر کے ہمارے سامنے لایا جائے، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اب یہ ڈٹائی ہے۔ تو زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان کو یہ زعم ہے، گمان ہے، خیال خام ان کو لاحق ہو گیا ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، جب مر گئے تو بس ختم۔ قل بلا وربی لتبعثن، اب یہاں پر کوئی منطقی دلیل اللہ نے نہیں دی بلکہ ایک حقیقت بیان کی ہے، اور 2 ٹوک انداز میں۔ اے نبی ان سے فرما دیجئے بلا وربی، کیوں نہیں، اور قسم ہے مجھے میرے رب کی، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے۔ اس میں اصل دلیل کیا ہے؟ کہنے والا کون ہے جو قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ تم لازماً اٹھائے جاؤ گے؟ اے نبی آپ کہیں اور رب کی قسم کھا کر کہیں کہ تمہیں لازماً اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری قوم نے الصادق اور الامین کا خطاب تو دے رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الصادق اور الامین جب وہ کہہ رہے ہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، تم آسمانی وحی کو نہیں مانتے نہ مانو، لیکن الصادق اور الامین تو مانا ہے نا، اور وہ تمہیں قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہوگی قیامت۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر لازماً تم سے پوچھ گچھ ہوگی جو کچھ تم نے کمایا کیا ہوگا۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے، دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے پہلا رکوع جس میں ایمانیات ثلاثہ، توحید، رسالت اور آخرت، تینوں کو نیریٹ کیا گیا ہے، بڑے جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کا بیانیہ ہے یہ ایمان کے حوالے سے، نیریٹو ہے۔ اب اس کے بعد اگلا رکوع جو ہے وہ اس میں جو کچھ مضمون آیا ہے وہ اصل میں کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں واقعی ایمان آئے، اتر جائے، تو پھر اس کی زندگی کا نقشہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کی سوچ میں، اس کے رویوں میں کیا فرق واقع ہوگا۔ اور اس میں گویا کہ ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھیں کہ کیا ہماری یہ کیفیت ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور نہیں ہے تو فکر کریں کہ ایمان ہی میں، ہمارے ایمان اور یقین میں کمی ہے، پہلے اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔